نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء سے آیا مقدسہ نمبر 79 اور 18 یعنی 79 اور 80 80 79 اور 80 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول ہیں، اور میں نے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث جس پر یہ میرا عنوان چل رہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ حدیث پاک بھی کوٹ کیے۔ ویسے میرے مضمون جو اب آ رہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ان پہ یعنی مضمون کے طور پہ لکھی گئی ہے، اور اسی سلسلہ کی یہ 7ویں کڑی ہے یا 7واں حصہ ہے۔ آج ہم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا 7واں حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں میں نے 2 آیات مقدسات پوری پڑھی ہیں، میں ڈنڈی نہیں مارتا، درمیان میں کوئی لفظ لے لیا باقی چھوڑ دیا نہ، پوری آیت پاک پڑھی ہے۔ پہلی آیت مقدسہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، بس اگر تمہیں کوئی اچھی چیز ملے، بھلائی پہنچے اللہ کی، وہ بس جان وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھلائی جو تجھے ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، وہ خیر جو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، بہتر کام جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ نے آپ کو جو فتح عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ما اصابک، محبوب آپ کو جو چیز پہنچے، من حسنات، بھلائی کی اچھی چیز،
فا پس من اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصحابک من سیئات فمن نفسک، کہ محبوب اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے یا کوئی برائی پہنچے یا تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، حالانکہ نبی علیہ السلام سے ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو جائے پھر وہ اللہ کی طرف سے نہیں، فمن نفسک پس وہ محبوب آپ کی طرف سے ہے۔ جس طرح جنگ احد میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور صحابہ کرام میدان چھوڑ کر جہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہاں ڈٹے رہنا وہاں چھوڑ دیا، تو صحابہ کو بھی تکلیف پہنچی، نبی علیہ السلام کو بھی تکلیف پہنچی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان سارے دوست مفسر مبلغ یہی لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی نافرمانی کی گئی، صحابہ سے غلطی ہوئی جس وجہ سے اتنی بڑی تکلیف پہنچی، تو ہماری طرف سے نا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے صحابہ نے کوتاہی کر دی، انہوں نے کہا کہ اپنا مال غنیمت لوٹو، اب جو ہے نا جنگ ہم جیت چکے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، جب ہٹ گئے تو کفار نے اس طرف سے حملہ کر دیا۔ بہرحال یہ تاریخ میں آپ پڑھتے رہتی ہیں، لیکن ہمارا مدعا جو ہے وہ تو ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارا مدعا یہی ہے۔ چلو یہ بھی کا ترجمہ آپ کو میں نے مکمل بتا دیا کہ کوئی اگر تکلیف پہنچے، پریشانی آ جائے، تو ہر انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ میرا ہی کیا دھرا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ یہ تکلیفیں پریشانیاں جو آ رہی ہیں یہ میرا ہی کیا دھرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اکثر نبی علیہ السلام کے فرمان کے نیک صالحین کو جو تکلیف پہنچاتا ہے دنیا میں، تاکہ آخرت میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دار السلام میں محبت اور پیار کے اپنا دار میں، جنت والے گھر میں بغیر کسی ہیل و جد کے داخل ہو جائے۔ یہ وہ اگلی بات ہے۔ چلو بات تو سمجھ آ گئی، دنیا میں بھی تکلیف آتی ہے۔ آگے آیا مقدسہ کا اگلا جز، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، ان لوگوں کے منہ پہ چھتر مارا اللہ نے، ڈنڈ کے اللہ نے لتر مارا۔ اللہ کے لتر بھی کبھی کبھی لگ جاتا ہے تو بڑا سخت ہوتا ہے، جو کہتے ہیں اور نبی آ سکتا ہے، اور نبی آ سکتا ہے، اور نبی آ سکتا ہے، یہاں اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ، اور بھیجا ہم نے محبوب آپ کو لوگوں کے لیے، رسول بنا کر۔ میسنجر آف گاڈ، رسول بنا کر بھیجا۔ اب کوئی اپنی گندی ذہنیت سے اس کا ترجمہ کر لے ڈاکیا بنا کے بھیجا، یہ گندی ذہنیت کے لوگ، گندی ذہنیت۔ اللہ کا تو ڈاکیا بھی تمام کائنات کا مالک ہوتا ہے ہمارے نزدیک، یہ میسنجر ہے اللہ کا، اور ڈاکیا لفظ کہنا گستاخی، بے ایمانی اور نبی کی شان کو گھٹانا ہے۔ کئی گدھے کے بچوں کو قرآن پاک تو آتا نہیں، تو وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، احمد عیسیٰ، دور کیوں جائے، احمد عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت اللہ علیہ۔
جو میں کہہ رہا ہوں یہی اس کے نام کے ساتھ چلتا ہے. احمد عیسیٰ لعنت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ نام کے ساتھ ہی جچتا ہے، جڑتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی اور کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہی ناجائز اور شرک ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک. احمد عیسیٰ اتنا جہل ہے. یہاں تشریح کرتا ہے، کہتا ہے کہاں سے مراد میں ہوں، یا یسألونک اس سے میں مراد ہوں. مولویوں سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ سے نہیں پوچھتے، کیونکہ تو گدھے کا بچہ ہے، تو جاہل آدمی ہو، جھڈ آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں. اور جب نماز کی باری آئی تو نماز میں ہے نا نماز میں ولا تجہر بصلاتک، یہاں بھی کہا ہے. اب ترجمہ یہ کر دیا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، نماز مسلمان اونچی پڑھتی ہیں، مسلمان جھیکی پڑھتی ہیں، آہستہ نہیں پڑھتے ہیں، درمیانی جو نہیں رکھنی چاہیے درمیانی رکھنی چاہیے. یا یہ آیا مقدسہ بھی جو ہے مکی صورت کی اور پیور نبی علیہ السلام کو اللہ کا خطاب ہے، پیور. ولا تجہر بصلاتک، بصلاتک کہ محبوب اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھو. مکے میں کیونکہ گدھوں کے بچوں کو تو ترجمہ تھوڑا بہت آ جائے اوپر، تو یہ نہیں پتا بھی یہ آیا مقدسہ کس جگہ کی ہے، کس وقت کی ہے، کب یہ اتری، کس وقت، اس کا مقصد کیا ہے، یہ نہیں پتا. اور یہ پتہ کسے چلے گا جس نے اساتذہ کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھا ہے اور ان کا ادب و احترام کیا ہے، یہ اسے پتہ ہوگا. احمد عیسیٰ صرف اعتراض کر سکتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں تو نبی کا ہے، الو کا پٹھے حرام زادے، تو کہا کر نبی ہے، تو خود ہم سے سوال پوچھنے ہیں. نبی علیہ السلام نے پورے قرآن پاک میں یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں تم سے پوچھتا ہوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں. آج کل کے نبی الو پٹھے حرام زادے وہ کہتے ہیں میں تجھ سے پوچھتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. تیرا سوال کرنا ہم سے جواب لینا، تو نبی کا ہے، تو نبی کا ہے، جھوٹا نبی، لانتی نبی، شیطانی نبی اور کتے کا پھل نبی، الو کا پٹھا نبی، حرام زادہ نبی. یہ نبی، یہ تمہارے تخلص ہیں جو میں نے گنا دیے. ولا تجہر بصلاتک، محبوب اپنی نماز کو اونچی نہ کر. یہ مکے میں. مدینے میں تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جیسے حکم فرمایا اونچی نماز پڑھیں، ایسا پڑھیں. 3 نمازیں اونچی پڑھ محبوب، 3 نماز جو ہیں وہ اونچی پڑھ، زور سے پڑھ، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، اور 2 نمازیں ایسا پڑھ. یہ دن کی نمازیں ہیں. کافر لوگ اونچی آواز سن کے کہیں یہ نہ محسوس کریں کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز میں ہیں، یہ نماز میں ہیں تو ہم ان پہ حملہ کر دیں. لہذا بہتر ہے کہ نماز ایسا پڑھو. گھروں میں ہو تب، مسجدوں میں ہو تب، میدان جہاد میں ہو تب 2 نمازیں زور اور اثر ایسا پڑھو. اس کے بعد سکون ہو جاتا ہے. مغرب کی اونچی پڑھو، سب کو قرأت سناؤ، قرآن پاک سناؤ. احمد عیسیٰ گدھے کے بچے کو کیا پتا کہ ان کا کیا مطلب ہے. چلو بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے. وما ارسلناک للناس رسولا،
اور ہم نے آپ کو بھیجا تمام لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کوئی تجھے مانے نہ مانے، اسی غلط کو ہم کہتے ہیں، یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ تو محبوب لا الہ الا اللہ کہتا جائے، میں کہتا جاتا ہوں محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا ہے محمد الرسول اللہ، والذین اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو محبوب لا الہ الا اللہ کے ڈنکے بجا، میں محمد الرسول اللہ کے ڈنکے بجاتا ہوں۔ بات ہوئی نا، یہ ہے محبت، یہ ہے الفت۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وَأَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کوئی مانے نہ مانے محبوب، کوئی مانے نہ مانے محبوب، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تو ہر وقت آپ کے پاس ہے، اللہ تو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے نا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ہے قرآن مجید اللہ کے رسول کا، اور کسی رسول اور جھوٹے نبی لعین مردود گدھے کے بچے الو کے پٹھے حرام زادے کی خوشخبری نہیں سناتا، یہ نبی علیہ السلام تک روک دیتا ہے، ایک بات کو روک دیتا ہے۔ ما ارسلنا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب اللہ گواہ کافی ہے، اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ نے حق سنا دیا، لوگوں کو کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا کلام بھی ان کو بتا دے دیا، بھی اسے پڑھو اور پڑھ کے بتاؤ کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، جو میں اس جیسا کلام لایا ہوں، اس جیسا کسی کا اور کا کلام نہیں ہو سکتا، تو پھر میں بھی سچا رسول ہوں، اور تمام دنیا کائنات کے لیے، للناس، تمام دنیا کائنات کے لیے میں ہی رسول بن کر آیا ہوں۔ ارسلنا یہ سیگا بتا چکا ہوں میں، فعل ماضی کا سیگا، 14واں سیگا، آخری سیگا فعل ماضی کا، باب افعال سے۔ اور علم، میں بات علم کس لیے کرتا ہوں ہر ویڈیو میں، کہ یہ جیل اجاڑ گدھے کے بچے، جیل اجاڑ، جس طرح وہ بڑے قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ، یہ علم ہے، یہ علم ہے، پتہ نہیں آدھا منہ لفظ ہے، وہ کیا بن رہا ہے، آدھا ماں بنا دیا، اور لفظ زبر زیر بدلنے سے کفر ہو جاتا ہے، کفر، پتہ ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں، او مولویو، ایسا کہنے والا کون ہے؟ مولویوں کو چیلنج کر رہا ہے، اور پتہ نہیں ارسلنا کا لفظ کیا ہے، یا وہ بعضکم ہے یا بعضکم ہے، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، آدما نہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، گدھے کے بچوں کو اوپر سے دیکھ کر قرآن تو پڑھنا آتا نہیں، ترلے باندھ کے بیٹھے، ترلے اتنے بڑے بڑا مفتی آیا ہے، اس لیے میرے پاس ہوتا منہ پہ چپیڑ رکھ کے ماری یا چھتر مارا ہوتا، اس کو عقل آتی، میں تجھے قرآن پاک تو پڑھنا نہیں آتا، تمہیں پتہ نہیں سیاق و سباق کے لحاظ سے وہ آیا مقدسہ کہاں کی ہے، کس جگہ کی ہے، کیسی آئی، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے، نہیں پتہ، جس طرح احمد عیسیٰ کو پتہ نہیں،
سر کر کے شاخ صاحب کی بارش ہوگی آپ پر. تو بات صرف 4 پرندوں کی ہے، اونلی 4 پرندہ. اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، پرندوں میں سے 4 پرندے لے لے. اربعۃ من الطیر، 4 لے لے پرندوں میں سے 4 پرندے لے لے. صرف 4 کی بات ہے، اس نے شہاب ثاقب کی بارش کر دی. یہ ہے علم، یہ علم. سرنا کا ترجمہ نہ آیا تو پھر سر ہو گئی. اس کو بھی اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اوپر سے. اور اوپر سے جو اردو کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہے نا، وہ بھی نہیں آتا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اور پہلے گدھے کے بچے علم تو سیکھ لے، پھر مولویوں کو چیلنج کر لینا. یہ تو پتا ہونا بھی ارسلنا جو لفظ ہے کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے، اس کو کیسے تڑکا لگا کر کھاتے ہیں، یا ویسے ہی کھا جاتے ہیں، یا ایسے نکل جاتے ہیں جیسے تم نکل رہے ہو قرآن پاک کو، قرآن پاک کی ہر آیت کو غلط پڑھ رہے ہو، اور قرآن پاک لعنت کر رہا ہے تم پر. ارسلنا کا یہ تو پتہ، مجھے پتہ ہے نا، جیسے بھئی 14واں سیگا ہے فعل ماضی کا، آخری سیگا، اور باب فعال سے. باقی جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کوئی ترجمہ نہیں آتا. یہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنے والے تھے. او مولویو، دور پھٹے منہ تے لخ دی لعنت. وما ارسلنا للناس رسولا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر. وکفا باللہ شہیدا، کوئی مانے نہ مانے، بڑے بھاڑ میں، داخل ہو بھاڑ میں، داخل ہو جہنم میں، جائے جہنم میں. بھاڑ کا معنی آگے ہوتا ہے، جہنم ہوتی ہے. داخل ہو جہنم میں، بھاڑ میں جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، محبوب آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور آپ کی گواہی اللہ دے رہا ہے، کیونکہ بھیجنے والا اللہ ہے. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، جو نبی کا انکار کرتا ہے کرتا رہے. کوئی نیا نبی ڈکلیئر کرتا ہے تو کرتا رہے، بھاڑ میں جائے. آپ کو میں نے، رب کے آپ کو میں نے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. اگلی آیت پاک، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، من موصولہ ہے، یُطِع واحد مذکر غیب، واحد مذکر غیب، فعل مضارع، پہلا صیغہ فعل مضارع معروف. من یطع الرسول، جس نے بھی اطاعت کی، جو بھی اطاعت کرتا ہے، جو بھی حکم مانتا ہے. اور رسول اس کا کیا ہے؟ مفعول. مفعول یطع الرسول، یطع الرسول کا مفعول رسول. جو بھی حکم مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو بھی حکم مانے. من یطع الرسول، جو بھی حکم مانے اللہ کے رسول کا، فقد پس ضرور، اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ. قد ماضی، اطاع ماضی ہے، اطاع اللہ. اور ماضی قریب، اللہ نے تائید فرما دی. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول کو، جس کو ہم نے بھیجا ہے، جس کو ہم نے رسول بنایا ہے، جس کو ہم نے چنا ہے رسول، اس رسول کی، لوگوں نے نہیں، اللہ نے چنا ہے. اللہ نے جس کو چنا ہے اس رسول کی جو بھی اطاعت کرے گا، جو بھی اطاعت کرے،
جو بھی اطاعت حکم مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے، فقد پس ضرور اطاع اللہ، حکم مانا اس نے، اطاع حکم مانا اس نے، ہوا ضمیر، اس نے حکم مانا اللہ کا، فقد اطاع اللہ بھی مفعول، ہوا ضمیر حکم ماننے والا، یعنی مسلمان، مسلم کا معنی، مسلم کا ترجمہ فرما بردار، اللہ اور اللہ کے حکم پر فرما برداری کرنے والا، جھکنے والا، جو کہ گیا اللہ ایک ہے مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں مان لیا۔ اب یہ ہے اطاعت، یہ حکم ماننے کا طریقہ، حکم ماننے والے کا ادب و احترام، ادب سے مان لیا۔ نماز نہیں پڑھی گناہ گاری ہے، روزہ نہیں رکھا گناہ گاری ہے، زکوٰۃ نہیں دی گناہ گاری ہے۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ اگر کسی فرض کا انکار کر دیتا ہے، یعنی ابتدا سے ہی جس طرح عام آدمی سے انکار کرتا ہے کہ نماز کا دجل چاک، تو اس کا اپنا چبل ہونا چاک، ہاں، کیونکہ نماز 70 مرتبہ یا بعض دفعہ 370 مرتبہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز رکوع اور سجود کے ساتھ پڑھو، قائم کرو، رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو، یہ قائم ہے۔ اب کئی بندے صرف قائم تک رہ جاتے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا نہیں، تو پڑھنا ہماری زبان نے کہہ دیا ہے، بس اللہ نے تو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیسے قائم کرو؟ جیسے میرے محبوب کو دیکھو، جس طرح میرے محبوب نے قائم کیے، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجود بھی کیے، تشہد بھی بیٹھے۔ اب یہ ولی اللہ جو غوث کتب ابدال بنے پھر ریاض گور شاہی، وہ قائم تک رہ گئے، تو قائم کا معنی تو قیام میں کھڑے رہو، تم کھڑے بھی تو نہیں ہو سکتے، جھوٹ بولتے ہو، کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے اکٹھے کھڑے بھی ہو رہو نا، اور سارے اپنے مریدوں کو بھی کھڑا کرو، یہ اب نماز تمہاری قائم ہے۔ رات عشاء کی وقت بھی، عشاء کے وقت قائم کرو، تو صبح تک قیام میں رہو، پھر قائم ہوگی نماز۔ کسی ایک جگہ ٹک کے کھڑے تو ہو نا، کھڑے تو ہو جاؤ، لیکن یہ نماز بنے گی نہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے نماز قائم کی ہے، وہ نماز نہیں بنے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قیام بھی کیا، قیام میں قرآن بھی پڑھا، پھر رکوع کیا، رکوع میں تسبیحات پڑھی، پھر رکوع سے اٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور ساتھ یہ فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، جس نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ سن لی، اللہ نے اس حمد و ثنا سن لی، سمیع فعل ماضی کا صیغہ سن لی، اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ قیام سارا تشہد تک قیام ہی ہے، یہ نماز قائم کرنا ہی ہے۔ اگر کوئی اس کا معنی اپنی زبان میں کر لیتا ہے پڑھی، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف؟ مراد شوق ہی دن آنا کہ نماز پڑھا کرو، بھائی نماز قائم کیا کرو۔ تو قائم کرنے کا اگلے سوال پوچھے کیسے؟ جی پہلے قیام آئے گا، پھر رکوع آئے گا، پھر سجود آئیں گے، پھر تشہد آئے گا، 4 حالتیں تو ہیں نا۔ ان 4 حالتوں کے دوران جو کچھ ادا کریں گے، سلام تک پڑھیں گے،
اس کے اندر درود پاک پڑھیں گے، اس کے اندر تشہد پڑھیں گے، پڑھنا بھی ہے ساتھ ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پڑھنا بھی ساتھ ساتھ ہے. تو پڑھ لی تو مراد یہ کہ جو چیزیں درمیان میں وہ بھی پڑھو. اگر کوئی کہتا ہے نماز پڑھو یا قیام کرو تو اس میں تم کیا فرق بتاتی ہو صوفی ہو؟ یہ نیا کام جو ہے شیطان کی طرح نہ شتوکڑی چھوڑا کرو. یہ ہماری پنجابی میں ہم کہہ لیتے ہیں نماز پڑھو، تو اللہ کے قرآن نے تو قیام ہی کہا ہے، لیکن قیام کیسے کرنا ہے؟ جیسے محبوب علیہ السلام نے قیام کی ہے کہ خدا کا خوف کر لو. امریدوں کے نماز پڑھو کہ پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں، قیام کرنے کا حکم ہے. قیام کر، بڑا عالم آیا، چبڑ عالم، ریاض گور شاہی بڑا چبڑ عالم، چبڑ کو تجھے قرآن پاک تجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، مر گیا ہے، دفع ہو گیا ہے، جہنم میں جا. ہماری تو دعا یہی ہے کہ مادی بھی تو بنائے. تجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک ریاض گور شاہی مرا ہے تب تک اسے اعوذ باللہ نہیں آتی تھی، اور شاید اس کو کلمہ بھی نصیب نہ ہوا ہو. پکی بات ہے، شاید ہو سکتا ہے اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا ہو، کیونکہ یہ محبت پیری مریدی سے اور پیسے سے کرتے ہیں. ان کو پیسہ ملنا چاہیے. اسی طرح جھوٹے نبی، وہ بھی ایسے ہی. آدمی نبی آنا ہے، نبوت جاری ہے، کوئی ایک آیت بھی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من بعدہ، اس کے بعد، یا من بعدہ کا یا رسول اللہ، آپ کے بعد کوئی رسول ہوگا. ایک آیت بھی کوئی نہیں، ایک اشارہ بھی کوئی نہیں. جو پہلے انبیاء کی بات کرتا ہے تو نبی علیہ السلام تک تو نبوت بند ہونی تھی، وہ آیتیں پڑھ کے نبی علیہ السلام کے بعد تو نبوت ثابت ہی نہیں ہوتی. من قبل کا ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا. فمن تولی، جو پیچھے ہٹ گیا، پھر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ فالو کیا، رب نے فرمایا محبوب تو پریشان نہ ہو، جائے بھاڑ میں، جائے جہنم میں.